الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماء العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینال غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدانا ارض جلت عظمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وصاحب إطرته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي خمسة تنور القلب كثرة قراءة قل هو الأحد قلة الكلام مجالسة العلماء صلاة في الليل والمشي إلى المساجد صلوات پڑھتے ہیں محمد برادران سے گزارا تھوڑا سا آگے آ جائیں اور مجلس شروع کرنے سے پہلے میں جناب شمسی صاحب کے لیے دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد ماتمداری ہوگی۔ خداوند عالم جناب شاہی شمسی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے رزق میں اللہ برکت عنایت فرمائے، اللہ ان کو محتاجی سے محفوظ فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے، ان کی والدہ کو خداوند عالم صحت کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے اور ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ شاہی صاحب ان کے بچوں کو، ان گھر والوں کو خداوند عالم نظر بس سے محفوظ فرمائیں، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائیں، شریر کے شر سے محفوظ فرمائیں، ان کے والد صاحب کی خداوند عالم مغفرت فرمائیں، ان کے بھائی جو بڑے انتقال کر گئے ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائیں، ان کی تمام مرحومین کے اللہ درجات بلند فرمائیں اور اس فرش ادا کا بچھایا ہوا اللہ قبول و منظور فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، مجلس اعزا جو ہے وہ منسوب ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے، اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیغمبر کی ایک وصیت ہے جو پیغمبر نے وصیت مولا علی کو کی تھی۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ایک وصیت میں مولا کائنات کو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، یا علی 5 چیزیں انسان کے دل کو روشن و منور کرتی ہیں۔ دنیا میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی کثرت سے شاہ جی آگے آ جائیں، 5 چیزیں ایسی ہیں، توجہ رکھیے گا، 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو روشن و منور کرتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے ایک ملمہ ہوتا ہے، یعنی قلعی ہوتی ہے ہر چیز، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو دل کو زنگ آلود زنگ سے بچانے کے لیے پیغمبر نے نسخہ بتایا کہ اس کے اوپر عمل کرو تو دل جو ہے وہ زنگ آلود نہیں ہوگا۔ دل کیوں زنگ آلود ہوتا ہے؟ دل کی بہت سی بیماریاں جو روحانی بیماری کہی جاتی ہے، ان میں سے غیبت سب سے بڑی بیماری ہے۔ غیبت، اچھا ہم بڑے شوق سے غیبت ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور کرتے ہوئے معلوم ہے ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بڑے غیبت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو حقیقت بیان کر دیں، کہ یاد رکھیے گا حقیقت کا نام غیبت ہے ورنہ تہمت ہے۔ حقیقت ہی کو غیبت کہتے ہیں، اور اگر حقیقت نہیں ہے تو پھر تہمت اس سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے جیسے دل غیبت سے جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عجب، خود پسندی، خود پسندی جو ہے ہم جو کچھ ہے بس میں یہ میں جو ہے انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، اتنا ذلیل و خوار کرتی ہے کہ شیطان بنا دیتی ہے میں۔ عجب، خود پسندی کہ مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ ہوں میں ہی میں ہوں، بس میں۔ یہ میں جو ہے دل کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ عجب کے ساتھ جو ہے تکبر دل کی بیماری ہے۔ کبر اگر کسی کو اس دنیا میں
سب سے زیادہ اگر کوئی کبر کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے کبر جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ کائنات میں مولا علی اگر تکبر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ وقت دعا میں جب مولا کائنات آتے تھے نا تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا آسان سے جملے، دعا کمیل میں بھی یہ جملے مولا کائنات کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، دعا کے لیے کرتے ہیں، الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، اے پروردگار میں علی تیرا عاجز بندہ ہوں، مجبور بندہ ہوں، لاچار بندہ ہوں، پروردگار تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیرے سامنے میں جو ہوں میری ذات جو ہے وہ بالکل ضعیف کمزور۔ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو کمزور پیش کر رہا ہے اسی کو اللہ یہ طاقت عطا کرتا ہے جب اکھاڑنے پہ آئے تو قلعہ قموس کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دے اللہ جو۔ اور مولا کائنات سے کسی دیکھیں ہم اور آپ بڑا ایک جملہ سنتے ہیں کہ مولا علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی، مولوی صاحبان بڑے فخر سے پڑھتے ہیں ذاکرین، اور سامعین بڑے سنتے بھی ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، لیکن مومنین کی بات نہیں کر رہا۔ مومنین تو بعض بڑے متقی ہیں، کسی عالم کو بلائیں تازی جو کی روٹی پکا کے کھلا کے دکھائیں اسے، اس کے سامنے جو کی روٹی رکھیں، کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے، تو معلوم کیا کہتا ہے، کہاں وہ کہاں ہم، وہ تو مولا تھے، وہ تو معصوم تھے، وہ تو ہادی تھے، مولا کا مقابلہ ہم سے کروا رہے ہیں۔ اسی اگر عالم سے کہیں جو کی روٹی کھاتے ہوئے آپ یہ کریں کہاں وہ کہاں ہم، وہی علی جو ہے سخاوت بڑی کرتے تھے، وہی علی جنت و جہنم تقسیم کر رہے ہیں، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ وہی جواب دیتا ہے جہاں وہ وہاں۔ روٹی کھانے کے لیے مسئلہ آیا، کہاں وہ کہاں ہم، اور مولا علی نے جنت و جہنم تقسیم کرنا شروع کر دی، کہنے لگے جہاں وہ، ہم تو مولا کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی ہے، کبھی جو ہے آپ نے، اور وہ بھی نمک کے ساتھ۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا علی مسجد میں دسترخوان پھیلائے ہوئے جو کی خشک روٹی کا، سرخ خشک کتنی ہے کہ بعض مرتبہ پانی میں بھگا کے کھاتے ہیں اور بعض مرتبہ گھٹنے پہ مار کے ٹکڑے کو توڑتے ہیں اور توڑ کے پھر کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا علی میں بھی بھوکا ہوں، کہا اگر بھوکا ہے تو آجا میرے ساتھ، دسترخوان کھلا ہوا ہے۔ کہتا میں جیسے دسترخوان پہ بیٹھا روٹی کا ٹکڑا میں نے اٹھایا، میرے دانتوں نے جواب دے دیا، کہا یا علی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا بہترین کھانے کھانا ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا چلا جا حسن کے دسترخوان پر، میرے بیٹے کا دسترخوان کھلا ہے وہاں چلا جا۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے میں نے علی کو جو کی روٹی گھٹنے پہ مار کے توڑتے ہوئے دیکھا، لیکن وہی علی جب خیبر میں آئے تو قلعہ قموس کے دروازے کو اکھاڑا اور بدنی دروازہ اپنے ہاتھ کے اوپر خندق کے پل بنائے کھڑے رہے اور پورا لشکر اسلام گزرتا رہا۔ کہتا ہے میں نے علی کو جو کی روٹی گھٹنے پہ مار کے توڑتے ہوئے دیکھا، وہی علی خیبر میں آ کے قلعہ قموس کا اتنا بدنی دروازہ اپنے ہاتھوں پر اکھاڑے ہوئے کھڑے اور پورا لشکر اسلام علی کے پیر دوش ہوا پر تھے اور قلعہ قموس کا دروازہ علی کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا یا علی یہ قوت کہاں سے آئی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو مولا نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا قلعت بابا خیبر بقوت الربانیہ، میں نے باب خیبر کو جو فتح کیا ہے پروردگار کی عطا کردہ طاقت سے۔ تو جو علی قلعہ قموس کے دروازے کو پروردگار کی دی ہوئی طاقت سے فتح کرے، اسی پروردگار کو تو یہ زیب دیتا کہ وہ کہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، واللہ ہر شے کے اوپر قادر مطلق ہے۔ تو توجہ رکھیے گا، پہلی چیز جو ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی، انسان جو ہے دنیا میں اگر دل کو روشن و منور کرنا چاہتا نا تو اسے فرمایا کہ کثرت و قراءت قل هو اللہ احد، سب سے زیادہ اس دنیا میں سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ سورہ توحید، سورہ چھوٹی سورت ہے، بسم اللہ ملا کے 5 آیتیں، اور اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا سب کچھ یاد ہوتا، نہیں یاد ہوتا تو قرآن نہیں یاد ہوتا، سب کچھ پڑھ لیتے نہیں پڑھتے تو قرآن، ہم قرآن نہیں پڑھتے،
قرآن پڑھنے کے لیے کہ کہتے ہیں 40ویں پر نکلا بیچارہ مجبور، قرآن اتنا ہے، 100 پہ نکلا، وہ بھی ایک ہی طبقہ پڑھنے والا پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھتا بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری سپیڈ بڑی کم ہے، ہم سے سپارہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے سپارے تھوڑی نازل کیے ہیں، اللہ نے قرآن میں یہ 30 سپارے جو ہیں، یہ کسی عالم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے بزرگ علماء میں سے کہ لوگ کہتے ہیں سپارے، یہ وہ انہوں نے کہا تھا قرآن کو بھی پارا پارا جو کیا ہے یہ امت نے کیا ہے، پاروں میں جو تقسیم کیا، اللہ نے سپارے نہیں نازل کیے، یہ پارے نہیں، اللہ نے آیات نازل کی ہیں، سورتیں نازل کی ہیں۔ اور قرآن مجید میں سے معصوم نے فرمایا جو 10 آیتیں 24 گھنٹوں میں سے پڑھے گا اس کا نام کبھی غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ 10 آیتیں، اور 10 آیتیں جو ہے غافلین میں شمار نہیں، جو اس میں نماز جمعہ کا خطبہ مولا کائنات کا دیکھیے گا، مولا با غربتا با مصیبتا ما عثرت طلب، ایک منظر کشی مولا کائنات۔ کبھی نماز جمعہ، چونکہ نماز جمعہ کا خطبہ جب ہو رہا ہو تو ہم آپس میں کانا پھوسیاں زیادہ کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب نے کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ تفسیر ہم پیسے کر رہے ہوتے ہیں، ہم الفاظ جو ہے وا غربتا، مولا فرماتے ہیں کہ قبر کی منزل جب یاد کرواتے ہیں، ہائے غربت، ہائے تنہائی، مرنے والا جب جو ہے، ابھی جو ہے اعجاز بھائی کہہ رہے تھے نا، ہم لوگ سوچتے ہیں بس جنت تو ہمارے نام رجسٹری، یقیناً رجسٹری ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ شترول ہو کے جنت میں جائیں، کٹ کھا کے جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مولا خود کہیں کہ یہ میرا ہے، اس کو آنے دو، یہ جو ہے میرا، اس کو جانے دو، اس کو کچھ اس کے سوال و جواب اگر کرنا تو ہمارے پاس پورے موجود ہیں۔ تو وہ ایک منزل ہے، جانا سب نے، لیکن کوئی مار کھا کے جائے گا، کوئی بغیر مار کھائے جائے گا۔ ہم وہ کیوں بنے جو مار کھا کے جانے والے، ہم وہ بنے جو بغیر مار کے مولا کہیں ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، اور اس نے صحیح معنی میں ہماری محبت کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو جنت تو یقینی ہے، اور ہمیں کہتے ہیں جنت ملنی، لیکن عمل کی بنیاد پر جنت ملنی ہے، خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں ملنی۔ آپ کہیں گے ہمارا دادا مجتہد تھا اور ہم جنت میں چلے جائیں، جو دادا نے کیا دادا لے کے جائے گا، جو پوتا کرے گا وہ پوتا لے کے جائے گا۔ خاندان کے بنا پہ جنت نہیں ملنی، اور مولا کائنات کا دنیا میں لوگ پہچانے جاتے ہیں، اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندانوں سے، ان سے پہچانے جاتے ہیں، قیامت میں اپنے عمل کی بنیاد پہ پہچانے جائیں گے، عمل کی بنیاد۔ اور آل محمد یہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کریں گے کہ اے پروردگار تو تیرے عدل و انصاف کا واسطہ، شفاعت کریں گے یقیناً، اس میں کوئی شک، آل محمد یقیناً شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہیں گے پروردگار تجھے تیرے عدل کا واسطہ۔ اگر عدل کا واسطہ دیں گے تو عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ بچے گا کوئی نہیں، کوئی گنہگار نہیں بچے گا۔ گنہگار اگر گناہ کرا تو اس عدل کا تقاضا اس کو گناہ کی اس کی سزا ملے، گنہگار کو اس کی سزا، جس اچھے کام کیا اس کو انعام ملے۔ تو آل محمد شفاعت کیا کہہ کے کریں گے؟ کہا بی بی شفاعت یہ کہہ کے کریں گی پروردگار تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ ہے، فضل و کرم وسعت علی کل شے، ہر شے کو گھیرے میں لیے، رحمت پروردگار کا واسطہ دیں گی، فضل پروردگار کا واسطہ دیں گی، نہ کہ عدل کا واسطہ دے کے، عدل میں بچے گا کوئی نہیں۔ تو وہاں جو ہے عدل کا تقاضا یہ ہے، اللہ جو ہے عادل ہے۔ ہم اصول دین میں 5 میں دوسرے ہی مانتے ہیں اللہ عادل ہے، لیکن ہم مانتے ہیں اللہ کو عادل، مانتے ہیں، ماننا اور ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ بڑی معذرت، میں اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کو تو ابا مانتے تھے، میں بھی ماننا، دادا مانتے تھے، میں بھی ماننا۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی، مولا علی کو ماننا اور ہے، مولا علی کی ماننا اور ہے۔ مولا علی نے کہا میری مانو، پیغمبر نے کہا، امام حسین نے کہا میری مانو، مجھے ماننا ضروری ہے۔ مجھے جب ماننا ہے تو میرے کردار، میرے اعمال، میری رفتار، میری گفتار، جس کے دیکھیں توجہ رکھیے گا، جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، محرم، عاشورہ محرم، 2.25 مہینے جو ہوتا نا ایام عزاداری، 2.25 مہینوں میں
شب عاشور جب آتی ہے تو ہماری قوم کا ہر جوان اذان علی اکبر سننے کے لیے تیار رہتا ہے. ہم آدمی کرتے ہیں جس جگہ بھی ہو, جس شہر میں ہو. میں نے حتیٰ کہ میں پشاور ایک سال عاشورہ پڑھ رہا تھا تو وہاں لوگ کہہ رہے تھے میں نے موچی دروازے جانا ہے شب عاشور اذان علی اکبر کے لیے. پشاور جو نوجوان پشاور سے موچی دروازے اذان علی اکبر سننے کے لیے یہاں آتے تھے. توجہ رکھیے گا جملہ کا. دیکھیں اگر کربلا سمجھنی ہے نا, کربلا اور امام حسین کا مقصد, تو مقصد حسین دو جملوں میں ہے پوری کربلا. ایک ہے آغاز کربلا اور ایک ہے اختتام کربلا. آغاز کربلا ہے اذان علی اکبر, ہے نا. علی اکبر نے جیسے اذان کہی صبح کو اور اس کے بعد جنگ شروع ہو. آغاز کربلا ہے اذان علی اکبر اور اختتام کربلا ہے حسین کا سجدہ. اذان اور سجدے کے درمیان میں پوری کربلا ہے. جس جوان نے اذان علی اکبر تو سنی اور حسین کے سجدے کو صبح عاشور بھول گیا تو یاد رکھیں روز قیامت اگر اس جوان کے گریبان کو حسین کے بیٹے علی اکبر نے پکڑ کے کہا تجھے میری اذان تو بڑی پسند تھی, میرے بابا کے سجدے کو بھول گیا تھا, پوچھ سکتے ہیں جناب علی اکبر. اور اس میں جو ہے کوئی وہ نہیں ہے, ہمیں جواب دینے کے لیے تیار. لیکن جہاں اذان یاد رکھیں وہاں حسین کے سجدے کو کبھی فراموش نہ کریں. تو یہ جو ہے عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد ہے نانا کی امت کی اصلاح. طلب اصلاح جدت امتی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. واقعی کربلا یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے تبرک کھا لینا یا بڑے 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 جو ہے ہم نے برانڈ کو سن لینا جو ٹائم پر نہیں آتے, انتظار کرواتے, نہیں انتظار کرواتے, جو اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ ان کے واہ واہ والے نہیں آتے تو اس وقت تک وہ بھی نہیں آتے. جب واہ واہ والے آ کے سارے بیٹھ جاتے اور پھر وہ 30-35 منٹ کے لیے آئے اور آپ کو جو ہے جلدی سے جنت کی راستہ دکھایا اور ایک لمحے میں مجلس جو ہے بہرحال توجہ رکھیے گا, میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہ رہا. تو جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہے کربلا اور جو ہے امام حسین کی شہادت کو یاد رکھنا. یہ سوا دو مہینے سننے مجالس سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد اگر ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ہمارے مجلسیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سامعین کے مجلس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی محرم ہے کردار سازی کا نام. کربلا دیکھیں ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ میں بالکل جو ہے روزمرہ میں جو آپ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ میں عرض کرنا, ہم جو ہے سوا دو مہینے امام حسین کی کربلا کو سنتے ہیں, پڑھنے والے پڑھتے, بڑے بڑے علماء ذاکرین خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کربلا میں 72 تھے, 72 میں 18 بنی ہاشم ہیں, بقیہ تو بنی ہاشم نہیں ہے, بقیہ تو کوئی حبش کا رہنے والا سیاہ جناب جون, ٹھیک ہے, ان میں جو ہے وہب کلبی جیسا روز عاشور اسلام لے کے آئے, نصرانی مذہب میں. تو جو غیر ہیں لیکن شب عاشور کبھی کسی روایت میں جھوٹی روایت میں یہ مل جائے آپ کو تو مجھے بتائیے گا کہ کبھی کوئی بات زہیر نے کہی ہو اور حبیب نے اس کی مخالفت کر دی. کربلا کے 72 میں اتنا اتحاد ہے کہ جو ایک کہہ رہا ہے وہی آخر کہہ رہا ہے. اور جب یہ سن لیا کہ حسین کی بہن زینب یہ کہیں بھیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما بھی لیا یا نہیں, تو زہیر ابن قین کے جب کانوں سے آواز ٹکرائے تو دوڑے ہوئے اصحاب کے خیموں میں آئے, سارے اصحاب کو جمع کر کے کہیں علی کی بیٹی کو ہماری جو ہے وفاداری کے اوپر اطمینان نہیں ہے. سارے تلواریں لے کے باہر آ گئے جناب زینب کے خیمے کے سامنے اور کہا بی بی یہ تلواریں میری سامنے باہر نکلی ہیں, ان تلواروں سے ہمارے سر و تن میں جدائی کرتے ہیں, ہم حسین کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. ہمارا یہ عالم. کربلا کے 72 میں اتحاد ہے, کربلا کے ماننے والوں میں, کربلا کا ذکر سننے والوں میں اتحاد نہیں پایا جاتا.
ایک عالم اگر پڑھ رہا ہو تو دوسرا عالم اس کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنے لیے عیب سمجھتا ہے۔ ایک ذاکر اگر پڑھ رہا ہو تو دوسرا ذاکر اس مجلس میں کبھی بیٹھ کے دوسرے کی مجلس نہیں سنے گا۔ ماتمیوں کا بھی یہی حال ہے، ایک سنگت اگر ماتم کر رہی ہو تو دوسری باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے کہو بھائی ماتم کر رہے، کہتے ہیں ہماری سنگت تھوڑی پڑھ رہی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ماتم جو کیا جاتا ہے سنگتوں کا کیا جاتا ہے، حسین کا نہیں کیا جاتا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد۔ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے معاشرے میں جو ہے جس طریقے سے لوگوں نے بنا دیا ہے، عزاداری سب سے بڑی جو ہے وہ کردار سازی کا نام ہے۔ بد کرداری کا نام جو ہے وہ عزاداری نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ہر شہید نے ہمیں جو سکھایا وہ دین کی جو ہے دین شناسی، امام حسین کے مقصد کو صحیح معنی میں سمجھنا ہمیں یہ بتایا۔ تو توجہ رکھیے گا، جلدی سے جو ہے آپ حضرات یہ نہ سوچئے گا۔ تو پہلی چیز ارشاد رہا کثرت قراءت قل هو اللہ احد۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی دل اگر زنگ آلود ہو جائے تو دل کی زنگ کو دور کرنے کے لیے سورہ توحید کا پڑھنا انسان کے دل کی زنگ کو دور کرتا ہے۔ کثرت قراءت قل هو اللہ احد سورہ توحید ہے، اور یہ سورہ توحید وہ سورہ توحید ہے کہ جس کے لیے جو ہے پیغمبر نے جب اللہ کی توحید کا پرچار مکے میں شروع کیا نا، جیسے مکے میں آپ نے شروع کیا تو کفار مکہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد پیغمبر سے کہنے لگے محمد ابن عبداللہ جس اللہ کو تم ہم سے منوانا چاہتے ہو، جس کا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہو، اس خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ جس خدا کو منوا رہا ہے اس خدا کا کوئی شجرہ نسب ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ وہ جس کے پہلے خداؤں کو جن کو مانتے تھے، کوئی کسی کا باپ تھا، بیٹا تھا، بھتیجا تھا، چچا تھا، ماموں تھا، خالو تھا، وغیرہ وغیرہ، وہ تو جن کو خدا مانتے تھے ان کا شجرہ نسب ہوتا تھا۔ تم جس خدا کو منوا رہے اس کا کوئی شجرہ نسب ہے؟ جیسے انہوں نے کفار مکہ نے جملہ کہا، اللہ نے سورہ توحید نازل کر دی، کہا میرے حبیب ان سے کہو قل هو اللہ احد، ہمارا اللہ احد ہے، ہمارے اللہ کا کوئی شجرہ نسب نہیں ہے، تمہارے خداؤں کا شجرہ نسب ہوتا ہے۔ قل هو اللہ، میرا اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی سنگاتی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اور پھر دوسرا جملہ اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہو اللہ الصمد، ہمارا اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محتاجی بندے کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج، اللہ محتاج ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو محتاج ہو وہ مخلوق ہے۔ ہم اور آپ محتاج ہیں آل محمد کے، اور آل محمد اگر اپنی دعاؤں میں محتاجی کا کہیں ذکر کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، مخلوق کے محتاج۔ آل محمد علیہ السلام یہ 14 جو ہیں مخلوق کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی اپنی دعا میں کہا پروردگار میں تیرا محتاج ہوں، فقیر ہوں، تو یہ محتاجی الفقر الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے سوا یہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم محتاج ہیں ایک دوسرے کے۔ مولا کائنات نے کہا ہے کہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اس دنیا میں کسی کم ظرف کا کبھی محتاج نہ کرے، کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، کسی لئیم کا محتاج، ورنہ مومن کا محتاج ہوتا ہے۔ تو محتاجی بندے کی صفت ہے، اللہ کی صفت اللہ الصمد کے بعد کا لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا وہ باپ ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ تب ایک بات تو طے ہو گئی، جو اللہ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اب علی کو جو مرضی ہو کہیں، کبھی اللہ نہ کہنا، کیونکہ علی کا باپ بھی ہے، علی کا بیٹا بھی ہے۔ علی حسنین جیسے بچوں کے باپ ہیں، اور علی کے باپ کا نام ہے ابو طالب، علی کا ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ تو اللہ جو ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور پھر آخر میں کہا کفوا احد، اللہ کی کوئی شریک حیات نہیں ہے، اس کا کوئی کف نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، ہم مرتبہ نہیں ہے۔ جو اللہ ہے اس کا کوئی ہم پلہ ہم مرتبہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کی کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اب کائنات میں اسی لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو
تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اللہ نے کف بنایا علی کا فاطمہ زہرا کو، اور اسی لیے کہا علی و فاطمہ ایک دوسرے کے کف، ہم پلہ ہیں، ہم مرتبہ ہیں، ہم فضیلت ہیں، ہم منصب ہیں۔ جتنے فضائل علی کے اتنے ہی فضائل شہزادی کونین کے ہیں۔ جتنے اگر علی مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو فاطمہ زہرا بھی مردوں کو زندہ کرتی ہیں۔ اگر علی نے معجزات دکھلائے تو فاطمہ زہرا نے بھی معجزات دکھلائے۔ اگر علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا تو فاطمہ زہرا نے اپنے ستارے کو دروازے پہ بلایا۔ ستارہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ اترتا۔ جتنے فضائل اگر ان کے لیے آئے ولایت ہے تو ان کے لیے آیت تطہیر ہے۔ ان کے لیے اگر صورتیں نازل ہوئی تو اللہ نے فاطمہ زہرا کے لیے بھی سورہ زہر کو نازل کیا۔ جتنے فضائل علی کے اتنے فضائل شہزادی کونین کے۔ اگر علی کے نام پر اذان مکمل ہوتی ہے تو نماز مکمل ہوتی ہے تسبیح جناب زہرا کے اوپر۔ ایک دوسرے کے کف بنا۔ تو پہلی چیز ہے کثرت و قراءت قل هو اللہ احد، سورہ توحید کی تلاوت کرنا۔ دوسرا جملہ ہے ارشاد فرمایا قلت الکلام، کم بولنا، قلت الکلام۔ اسی لیے بزرگ حضرات کہتے تھے اتنا بولو جتنا بولنے کی، اور مولا کائنات فرمایا الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب تک بولے گا نہیں، اس مجلس میں جتنے بھی افراد بیٹھتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون انجینئر ہے، کون ڈاکٹر ہے، کون کیا ہے، کیا پروفیسر ہے، ہمیں نہیں پتا نا، یا آپ کے پاس جو بیٹھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا، جیسے ہی بولے گا ویسے ہی پکڑا جائے گا زبان کے نیچے۔ یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے ہے، اگر بولے گا تو پہچان لیں گے کہ عالم ہے، جاہل ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب تک نہیں بولیں گے اس وقت تک۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، ہمارے ایک عالم دین گزرے ہیں شیخ بہائی، امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہے۔ سینے جو ہے رضوی سے جب داخل ہو تو بست شیخ بہائی آتا ہے۔ حسین امام اب حسین وہ ختم ہو گیا، رواق ہو گیا، اس رواق کے حسین امام خمینی کے بعد جو رواق آتا ہے اس کے اندر شیخ بہائی کی قبر ہے۔ بہت بڑے ہمارے عالم، ان کی کتاب بھی ہے کشکول شیخ بہائی۔ ایران میں جو ہے، ایران کے جو ہے یہ عالم دین تھے۔ اس زمانے میں علماء کی یہ کر و فر نہیں تھا، یہ گاڑیاں سادگی میں تھے علماء، بڑے پیدل خچروں پہ سفر کرتے تھے۔ علامہ علی نے ساری زندگی خچر پہ سفر، ہلے سے کربلا ہر شب جمعہ آتے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے، 60 کلومیٹر ہے، خچر پہ سوار ہو زندگی تھی، بڑی غربت کی زندگی گزارا تھا۔ کوئی چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا شیخ بھائی کے پاس، کہنے لگا کہ آغا اتنی مدارس کی حالت خراب ہے، آپ شہنشاہ ایران سے کیوں نہیں ملتے؟ اچھا شہنشاہ ایران نے بھی نہیں دیکھا تھا، درباریوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، علم کا چرچا بڑا تھا شیخ بھائی کا، علم کا چرچا تھا، ہر کوئی جانتا تھا شیخ بہائی شیعوں کا سب سے بڑا عالم ہے، ان کے علم کا چرچا تھا، لیکن دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ جب اس دوست نے بہت زیادہ کہا تو شیخ بھائی چلے گئے بادشاہ کے دربار میں اکیلے، نہ کوئی جاؤ حشم تھا، نہ لشکر تھا، نہ ماننے والے تھے کوئی ساتھ، اکیلے دروازے پہ گئے، وہاں جو ہے چوکیداروں سے کہا کہ میں شیخ بہائی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، ٹھڈے مارے انہوں نے، بیچارے کو وہاں سے دھکا دے کے نکال دیا۔ مایوس ہو کے بازار سے سبزی کی منڈی سے گزرے، بقالوں کی بازار سے، شیخ بھائی ایک بقال کی دکان پہ دیکھا، رحیم شہین موٹا تازہ لمبا چوڑا بقال بیٹھا ہوا سبزی بیچ رہا ہے۔ اس کو انہوں نے بلایا تو میرے ذرا میرے پاس، اس نے کہا شیخ خیریت ہے؟ کہنے لگے آج تم میرے ساتھ اپنی دکان بند کرو اور میرے ساتھ چلو، جو میں کہوں وہ تمہیں کرنا ہے۔ نے کہا آگا کرنا کہ پر دکان تو بند کرو، دکان بند کروائی، اس کو لے کے گئے ایک جو ہے اس دکان پر جہاں ابا قبا وغیرہ ملتی تھی، اس دکان پہ لے گئے، اس کے لیے ایک بہترین ابا قبا خریدی، امامہ اس کو پہنایا۔ اس نے کہا آغا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہی تمہیں کرنا ہے۔ اس نے کہا کرنا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تم نے، اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور تم جو ہے بادشاہ جب بادشاہ کے دربار میں جانا تو وہاں سپاہیوں سے کہنا میں شیخ بہائی ہوں۔
جب تم اندر جانے لگنا تو کہنا یہ میرا شاگرد ہے، اس شاگرد کے بغیر میں کہیں نہیں جاتا، اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ الغرض مختصر یہ کہ واقعہ یہ کہ شیخ بہائی بن کے بقال کو جب دروازے پر لے کے جو گیا بادشاہ کے دروازے پہ محل پر، اس نے کہا میں شیخ بہائی، سپاہیوں نے جلدی سے راستہ دے دیا، ہاں یہ قد و کاٹ شان و شوکت یہ جو ہے شیخ بہائی کی ہو سکتی۔ جب اندر جانے لگے تو فوراً اس نے کہا بقال نے یہ میرا شاگرد ہے، اس شاگرد کے بغیر میں کہیں نہیں جاتا، اس کو میں اپنے ساتھ دربار میں لے کے جاؤں گا۔ تو شیخ بھائی نے کہا دربار میں جب تم جاؤ گے، جب کوئی بادشاہ تم سے علمی سوال کرے نا تو تم کہنا ان چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب میں نہیں دیتا۔ کہا پھر؟ کہا تم میری طرف اشارہ کرنا، میرے چھوٹے موٹے سوالوں کے شاگرد میرا جواب دے دے گا، میں جواب دے دوں گا، تم بے فکر رہنا، جو سوال کرے گا تم میری طرف کہہ دینا میرا شاگرد جواب دے دے گا، میں جواب۔ خیر اب پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کو پتہ لگا کہ شیخ بہائی جلدی سے دوڑا ہے، میرے دربار میں شیخ بہائی اعلی مقام ہوا ہے، تو جلدی سے وہ آیا، اس نے بڑا احترام کیا، بڑا جو ہے ان کو عزت سے بٹھایا اور اس کے بعد بیٹھ کے گفتگو کرنے لگا۔ بادشاہ نے 2-4 علمی سوالات کیے تو اس بقال نے کہا ان چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب میں نہیں دیتا، یہ میرا شاگرد۔ شیخ بہائی کی طرف اشارہ کیا، شیخ بہائی نے فٹافٹ بہترین جواب دے دیا۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا، یاد رکھیے گا مولا کا الانسان مخبون تحت لسان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا، جب تک بولے گا نہیں پکڑا نہیں جائے گا، جہاں بولا وہیں پکڑا جائے گا۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ جس کے شاگرد کا یہ عالم ہے اس کا استاد کس منزل پر ہوگا، استاد کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ بادشاہ بڑے پریشان، اس نے وزیر کو بلا لیا، وزیر سے کہنے لگا کہ میں اس سے سوال کرتا ہوں، یہ کہتا میں جانی جواب دیتا، شاگرد جواب دیتا ایسے جواب جس کی کوئی رد نہیں ہو سکتی، بہترین جواب ہے، تو کیا کروں، کوئی مشورہ۔ اب وزیر جو ہوتے تھے مشورہ، بادشاہ نے کہا استاد جو ہے اس بادشاہ سلامت بڑا آسان ہے۔ وزیر کہنے لگا کیا آسان ہے، اس کو لے جاؤ تنہائی میں، کچھ میں تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پتہ لگ جائے گا بھی علم کا کتنے پانی میں۔ بادشاہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا شیخ بہائی میں نے آپ سے کچھ تنہائی میں گفتگو کرنی، تنہائی میں گفتگو کرنی۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہوا، شیخ بہائی نے اشارہ کیا نہیں چلے جاؤ، وہ بیچارہ چلا تو گیا، بادشاہ نے اپنے حجرے میں لے جا کے بٹھایا، اس نے کہا شیخ بہائی میرے پاس کچھ زمین پڑی ہوئی ہے، اس زمین کا مصرف کوئی نہیں ہے، تو بتائیں اس زمین پہ میں کیا کروں۔ کہنے لگے بڑا آسان کام ہے، وہ جو بنا ہوا شیخ بہائی تھا، کہنے لگے کیا کروں، زمین خالی پڑی رہتی ہے، اس پر نہ کوئی چیز کاشت ہوتی ہے، نہ کوئی چیز عمارت بنی ہے، بڑی ضائع ہو رہی زمین، کیا کروں۔ تو وہ بقال کہنے لگا گاجر بول دے، مولی بول دے، شلجم بول دے، چقندر بول دے، جتنے سبزیوں کے نام تھے سارے سبزیوں کے نام اس نے گنا دیے۔ جیسے نام سارے گنائے، اس نے کہا اتنے سوال کرنا تب آپ اپنے شاگرد کو بھیجیں۔ شاگرد کو بلایا کہ میرے پاس زمین پڑی ہے میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا بڑا آسان ہے، ایک بہت بڑی اس پر دانشگاہ یونیورسٹی بناؤ، ایک شعبہ فقہ کا ہو، اصول کا ہو، منطق کا ہو، فلسفے کا ہو، علم درایا کو ہو، حدیث کا ہو، جتنی علم کی شاخیں تھی ساری شاخیں بیان کرنے کے آپ بھی وہاں چلیں۔ اور اب اتنے سوال میں نے کرنا تھا۔ دونوں حضرات جب دربار میں آ کے بیٹھے تو بادشاہ کہنے لگا مجھے سچ میں یہ بتا دیں آپ میں اصل شیخ بہائی کون ہے۔ تو جو اصل شیخ بہائی تھے انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا یہ کون کا؟ یہ تو بقال ہے۔ کہنے لگے میں نے جب سوال کیا تھا، جب اس نے سبزیوں کے نام گنائے تھے تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ بقال ہے۔ دیکھیں بقال جب تک بولا نہیں تھا پتہ نہیں چلا تھا بقال ہے، اور اس بادشاہ یہ سوچتا رہا جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں، سمجھ میں آیا علی کے فضائل ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں، پیغمبر کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں۔ ہم علی کے فضائل بیان کر کے عظمت پیغمبر بتاتے ہیں۔ پہچانو جس نبی کا شاگرد ایسا ہے تو پھر نبی کس منزل پر ہوگا۔ تو کہتے ہیں قلت الکلام، کم بولنا، زیادہ بولنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بلا وجہ بولنا، بلا وجہ جو آدمی بولتا ہے نا وہ اس کے جو ہے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بولو اتنا جتنا بولنے کی ضرورت۔ دوسری چیز ہے قلت الکلام، کم گفتگو کرنے سے انسان کا دل روشن و منور ہوتا ہے، اور اسی کو عرفا کہتے ہیں سمت، خاموشی۔ عارف جو ہوتا ہے نا، عارف کم بولتا ہے، کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بازار میں جاتا ہے، کم جتنا ضرورت ہوتا اتنا ہی کھائے گا جتنی کھانے کی ضرورت ہوگی۔
بلا وجہ نہیں، بلا وجہ وہ نہیں بولتا ہے عارف، جن میں سے اگر آپ مثال دیکھیں، مثال ہماری ایک گزری ہے، انتقال ہو گیا، آیت اللہ محمد تقی بہجت علی اللہ مقام، استخارہ بھی دیکھتے تھے، زبان سے جواب نہیں دیتے، مسجد امام رضا گجر خان کم میں استخارے کے لیے نماز صبح کے بعد بیٹھتے تھے، اور کوئی استخارہ کرواتا تھا تو استخارہ اگر بہت اچھا آیا تو یوں کر کے اشارہ کر دیتے تھے، بہت برا استخارہ آتا تھا یوں کر دیتے تھے، درمیانہ ہوتا تھا یوں کر دیتے تھے، زبان سے نہیں بولتے تھے، بولتے بہت کم تھے، اتنا بولتے تھے جتنا بولنے کی ضرورت ہوتی تھی، ہاں یا نہیں میں جواب۔ تو عارف اسی کو کہتا ہے سمت، یعنی خاموشی، اور بزرگ حضرات نے بڑا خوبصورت جو انہوں نے کہا ایک خاموشی ہزار بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں خاموش ہو جائے، بیوی بولتی رہے، تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی ہو جائے، اور دونوں اگر بولنا شروع کر دیں، دونوں بولنا شروع، پھر جنگ شروع ہو جائے، میدان جنگ گھر میں، یعنی جتنا کم وہ قلت الکلام، توجہ رکھیے۔ دوسری چیز ہے کم بولنا، تیسری چیز ہے مجالست العلماء، علماء کی محفل میں بیٹھنے سے انسان کا دل روشن و منور، علماء کی محفل میں، علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے، علماء جب بھی بتائیں گے تو آپ کو کوئی حلال بتائیں گے، حرام بتائیں گے، کوئی چیز ضرورت والی ہوگی تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ مجالس، تو عالم کی محفل میں بیٹھنا، عابد کی 1000 سال کی عبادت، اور عالم کا ایک لمحہ فقہی مسائل میں تفکر کرنا عابد کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ عابد 1000 سال عبادتیں کرتا رہے، اور عالم ذرا دیر کے لیے مسائل حلال و حرام کو سوچے۔ چند مثالیں دوں گا علماء، علماء میں اگر ہماری مثالیں دیکھیں، علماء جنہیں کہتے ہیں، علماء میں اگر دیکھیں، علماء میں ہمارے جو علماء گزرے ہیں، جن میں سید مرتضیٰ علی اللہ مقام، منور اللہ عمر، سید رضی علی اللہ مقام، دونوں سگے بھائی ہیں، کاظمین میں دونوں بھائیوں کی مولا امام موسیٰ کاظم کے روضے کے باہر قبریں، شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ یہ سید رضی اور سید مرتضیٰ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کو جناب زہرا نے اپنا بیٹا کہا تھا۔ شیخ مفید امام زمانہ نے ان کی وفات پر مرثیہ کہا، ان کے انتقال، امام زمانہ نے گریہ کیا، ان کی تعویذ قبر کے اوپر جو ہے مرثیہ لکھا۔ سید مرتضیٰ شاگرد ہیں شیخ مفید کے، سید رضی شاگرد ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کی، شاگرد ہیں شیخ مفید۔ شیخ مفید کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں، گود میں امام حسین ہے اور انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہے۔ میں نے دروازے پہ دق الباب کیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا شہزادی کونین، میں نے کہا بی بی خیریت ہے، آپ تشریف لائی ہیں، آپ مجھے حکم کرتی، میں آپ کے پاس تشریف لے آتا۔ تو کہا کہ سید مرتضیٰ، سید رضی، شیخ مفید، یہ میرے دونوں بیٹے سید رضی اور سید مرتضیٰ ہیں، صبح سے جب تمہارے پاس آئیں گے تو تم نے ان کو پڑھانا۔ شیخ کہتے ہیں کہ شہزادی نے اپنا بیٹا جسے کہا وہ سید رضی اور سید مرتضیٰ، اور صبح کو ان کی والدہ اسی انداز میں میرے پاس آئیں، وہی جملے انہوں نے کہے جو خواب میں جناب زہرا نے کہے، جن کو جناب زہرا اپنا بیٹا کہیں، سید مرتضیٰ، سید رضی۔ شیخ مفید کو مولا کائنات نے اپنا معتمد کہا تھا، الشیخ معتمدی جملہ تھا مولا کائنات، الشیخ معتمدی والحق مع ولدی، حق میرے بیٹے سید مرتضیٰ کے مسئلے کے اوپر بحث ہو گئی، تو جواب سوال لکھ کے ڈالا تھا مولا کائنات کے ذریعے پر، تو پرچے کے اوپر پشت کے اوپر لکھ کے آیا تھا شیخ میرا معتمد ہے اور اس مسئلے میں حق میرے بیٹے سید مرتضیٰ کے ساتھ۔ علی جسے اپنا بیٹا کہیں وہ عالم دین سید مرتضیٰ علم الہدا مقدس اردبیلی، بہت سے علماء، انہیں میں سے اگر ایک نام لیا جائے شیخ انصاری علی اللہ، مولا علی کے حرم میں باب قبلہ سے داخل ہوں، پہلے دروازے میں ہی شیخ انصاری کی قبر ہے۔ علم اصول آج مجتہدین جو بنتے ہیں شیخ انصاری کی کتاب پڑھ کے، کفایت اخوند کی ہے، شیخ اخوند کی ہے، ان کی رسائل اور مقاصد کتابیں، فقہ میں مقاصد ہے اور علم اصول میں رسائل ہے۔ کتنے قریب تھے ائمہ معصومین، معرفت اہل بیت علماء کی کیا تھی۔ سید شیخ انصاری جو ہے ایک شاگرد ان کے کلاس میں تھا، اس کو انہوں نے ڈانٹ دیا،
کسی دن سبق نہیں صحیح سنایا، ڈانٹ دیا، شاگرد ذرا ناراحت ہوا، مولا علی کی زری پہ چلا گیا۔ جانے کے بعد مولا علی کی زری پہ زری پکڑ کے کہتا ہے مولا اب بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، یا موت دے دیں یا ذہن دے دیں۔ کلاس میں بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، استاد بے عزتی کرتا ہے سبق یاد، یا ذہن دے دیں یا موت دے دیں۔ امام سے استغاثہ کرتے ہوئے زری کے پاس زری پکڑے ہوئے ایک مرتبہ نیند آ گئی، کہتا خواب میں مولا علی آئے، مجھ سے کہا فلانی زانو ادب طے کرو، میرے سامنے بیٹھو زانو ادب طے کر کے۔ کہتا میں نے علی کے سامنے زانو ادب طے کیا، علی نے مجھے صرف لفظ الف پڑھایا، اور کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی۔ جب علی پڑھایا میرے مولا نے، میری آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن شیخ انصاری کی جب یہ درس میں شاگرد آیا تو سوال پہ سوال شیخ انصاری پر، ادھر سوال ایک جواب دیتے تھے، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، بار بار جب بہت زیادہ سوال کیے تو شیخ انصاری نے کہا دوسروں کا وقت ضائع نہ کرو، تم بیٹھ جاؤ آرام سے، بعد میں ہم تم دونوں بیٹھ کے بحث کر لیں گے۔ کہا نہیں، مجھے میرے سوالوں کا جواب، میں سب کے سامنے میرے سوالوں کا جواب۔ بہت زیادہ جب اصرار کیا نا، سوال پہ سوال کر رہا تھا، تو شیخ انصاری نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے پتا ہے رات میں جس علی نے لفظ الف تمہیں پڑھایا ہے اسی علی نے مجھے یہ تک پڑھایا ہے۔ ایسے ایسے مجالسۃ العلماء، علماء کی محفل میں بیٹھنے سے انسان کا دل روشن و منور ہوتا ہے۔ دل میں جو ہے جو گتھیاں، علمی گتھیاں ہوتی ہیں وہ علماء جو ہے اس کو چھل جاتے ہیں، فقہ کی ہوں، اصول کی ہوں، منطق کی ہوں، ریاضی کی ہوں، جس کی بھی دیکھیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے لیے علی کو عالم کہا تھا، اور جو ہے علم کہا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی باب، میں شہر علم، علی اس علم کا دروازہ، عالم امتی علی ابن ابی طالب، میری امت میں سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہے تو وہ علی ابن ابی طالب، اقضاکم علی ابن ابی طالب، علی سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ علی کے فیصلوں کو کوئی چیلنج آج تک 1400 برس پہلے میرے مولا نے جو فیصلے کیے تو آج تک علی کے کیے ہوئے فیصلے موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ جو لوگ سوچ سمجھ کے آتے تھے ایسا سوال بناؤ جو کسی سے حل نہیں ہوتا، وہ علی سے بھی نہیں حل ہوگا۔ ایک شورا بیٹھ گئی، بس چھوٹی سی ایک مثال، ایک شورا بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد آپس میں ساری رات بیٹھے یہ کہتے رہے کوئی ایسا سوال بناؤ جس سوال کے جواب دو، دو جواب، سوال ایک ہو جواب دو، اور پھر چلتے ہیں۔ ساری رات بیٹھنے کے بعد سارے لوگوں نے مل کے ایک سوال بنا ہی لیا، اور بنانے کے بعد صبح کو آ گئے مولا کے پاس، کہنے لگے یا علی میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرے گھر میں ایک جانور کا بچہ ہے جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا بکری کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ ہے۔ مولانا نے کہا جاؤ اس کے سامنے پانی رکھو، اگر پانی گھونٹ سے پیے تو بکری ہے، زبان سے چاٹ کے پیے تو کتا ہے۔ کہیں یادی کبھی ایسے پیتا ہے گھونٹ سے، کبھی زبان سے چاٹ کے پیتا ہے۔ مولانا نے کہا اس کے بیٹھنے کا طریقہ دیکھو، اگر اگلے پیر توڑ کے بیٹھے تو بکری، اور اگلے پیر پھیلا کے آگے بیٹھے تو کتا۔ یادی کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ویسے بیٹھتا ہے۔ اب بنا کے لائیں کہ دو جواب ہیں، کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے۔ آپ نے کہا بکریوں کا غلے میں چھوڑ دو، اگر جو ہے بکریوں کے اندر چلے تو بکری کا اطلاق ہوگا، اور اگر باہر چلے سائیڈوں میں تو کتا ہے۔ کہا یادی یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے۔ آپ نے کہا اس کے جو ہے اس کے سامنے گوشت ڈالو، اگر گوشت کھائے تو کتا ہے، گھاس ڈالو گھاس کھائے تو بکری کا، یعنی کبھی گھاس ڈالی گھاس بھی کھا لیتا گوشت۔ مولا سمجھ گئے جو میں کہتا رہا ہوں قیامت تم کہتے رہو گے یہ بھی کرتا وہ بھی کرتا، لیکن جو اندر تک دیکھ لے اسے ہی علی کہتے ہیں۔ مولا یہ سمجھ گئے کہ میں جو کہتا رہوں گا تم کہتے رہو گے یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ مولا نے کہا جاؤ اس کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد دیکھو اگر ایک ہاتھ نکلے تو کتا ہے، اگر اوجھلی نکلے تو بکری ہے۔ اب سائل یہ نہیں کہہ سکا یا علی 2 مرتبہ ذبح کیا، ایک مرتبہ یہ نکلا ایک مرتبہ یہ نکلا۔ اقضاکم علی ابن ابی طالب، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو مجالسۃ العلماء، علماء کی محفل میں بیٹھنا، پہلی چیز کثرت و قرات قل هو اللہ احد، قلت الکلام، مجالسۃ العلماء۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا صلاۃ فی اللیل، چوتھی چیز نماز شب کا پڑھنا۔
اسی لیے قرآن نے کہا نا جہاں نماز کے 3 اوقات بقا اقم الصلاۃ لدلوق الشمس اذا غسق اللیل والقرآن الفجر وتہجد نافلۃ اللیل لک. دیکھو نماز تہجد پڑھا کرو. کیوں؟ کہ یبعثک مقام محمودا، یہ تمہیں مقام محمود کے اوپر لے کے جاتے. چہرہ نورانی ہو جاتا ہے نماز شب پڑھنے سے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے نماز شب پڑھنے سے. جو ہے انسان جو ہے کہ صلاۃ فی اللیل، اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب سے امام حسین نے فرمایا تھا میری بہن زینب لا تنسینا فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. سکینہ کو جو میں نے مانگا ہے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے. نماز شب کی دعا میں جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ اسے پورا کرتا ہے. تو صلاۃ فی اللیل چوتھی چیز ہے. اور 5ویں چیز ارشاد فرمایا تو انسان کے دل کو روشن کرتی ہے والمشی الی المساجد، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے. صرف ایک جملہ کہوں، مسجد کو ہم لوگوں نے سیاست کا اڈا بنایا ہوا ہوتا ہے. مسجد معصوم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اللہ کا جو گھر ہے وہ مساجد ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم اس وجہ سے دیا، اللہ نے کہا دیکھو 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے زائر زیارت کرنے والا، ایک ہوتا ہے مزور. ایک زائر زیارت کرنے والا، مزور وہ ہے جس کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے، جس کی زیارت کے لیے گئے. ہم اگر کربلا گئے ہیں تو ہم زائر ہیں، امام حسین ہمارے مزور ہیں. یعنی امام حسین مزور ہیں، ہم زائر ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے. معصوم نے فرمایا کرامت الزائر علی المزور، ارشاد فرمایا زائر کا احترام کرنا، اس کو عزت دینا مزور کے اوپر واجب ہے. اب مسجد میں اگر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کا مزور کون ہے؟ اللہ. تو جس کا اللہ عزت دے رہا ہو، کس کے مہمان؟ مسجد میں جاتے ہیں آپ اللہ کے مہمان، انتظامیہ کے مہمان نہیں ہوتے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اور پھر جو اللہ کا مہمان ہو جس کو اللہ عزت دے رہا ہو، ارشاد میں مسجد کی طرف اٹھایا ہوا ہر قدم نیکی کا قدم ہوتا ہے. جتنے قدم اٹھتے ہیں ہر قدم پر اللہ نیکیاں فرشتے لکھتے چلے جاتے اور گناہ مٹاتے چلے جاتے. تو یہ 5 چیزیں انسان کے دل کو روشن کرتی ہیں، دل کو روشن منور کرتی ہیں. اور جو ہے ان میں سے امام حسین نے یہ فرمایا روز عاشور جب وصیت کیا میری بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. امام سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب کی نماز شب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اونٹ کی ننگی پشت پہ قضا نہیں ہوئی. جس کی نماز شب اونٹ کی ننگی پشت پہ قضا نہ ہو اسے جناب زینب کہتے ہیں. مشکلات میں جو اپنے رب کو نہ بھولے، بھائی کا غم ہے، بھتیجوں کا غم ہے، اعزاء اور اقارب کا غم ہے، اور پھر سب سے بڑی بے ردائی، بے پردگی. امام زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھی زینب کو میں نے دیکھا زندان میں نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی تھی. پھوپھی اماں آپ نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا سید سجاد. پھوپھی اماں کیوں میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، آپ نماز کیوں پڑھ رہی؟ کہا بیٹا کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی جو ہے بچوں کو کھلا پلا دیتی ہوں. تیری پھوپھی کئی روز سے فاقے سے ہے، اس لیے میں نماز، میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں. اللہ اکبر. جو نماز شب کو مشکلات میں، پریشانیوں میں نہ بھولے اس ذات کا نام زینب بنت علی ہے. اس کا عالم غیر معلمہ. اجرکم اللہ. آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے نا جناب زینب کے مصائب کی طرف. لیکن اللہ اکبر مجلس عزا منسوب ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے.
بیٹیاں جو ہوتی ہیں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، اور امام حسین نے کیا فرمایا؟ میں نے نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے سکینہ، جس کو میں نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے پروردگار سے، اور اللہ نے سکینہ جیسی بیٹی جو مجھے عطا کی ہے نماز شب کی دعاؤں میں عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے تھے امام حسین پروردگار ایک ایسی بیٹی عطا کروا فرما دے جس کے بغیر مجھے سکون نہ آئے اور اسے میرے بغیر سکون نہ آئے۔ اب بیٹی تو اللہ نے حسین کو دے دی، لیکن جب روز عاشور امام حسین بیویوں کو سلام کر کے جانے لگے نا، خیمے سے حسین باہر نکلے، اب صاحبان اولاد ہیں جہاں جہاں تشریف فرما سا جن کے گھروں میں بیٹیاں موجود ہیں وہ یہ تاثر اور جو ہے اثر اپنے اوپر لے سکتے ہیں۔ جب باپ گھر سے جانے لگے تو بیٹیوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین جب خیمے سے باہر نکلے تو دیکھا جناب سکینہ 4 برس کی بچی کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بابا آپ جا رہے ہیں، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، اور محمد گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے وہ بھی واپس نہیں آئے، لاشا بابا آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کے بعد آپ کا بھی لاشا واپس آئے گا۔ بابا میرے ایک سوال ہے، میں تو آپ کو رخصت کر چکی، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ کہا بیٹی سکینہ سوال کیا ہے؟ کہا بابا مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کے بعد آپ کے سینے کے بغیر مجھے کبھی نیند نہیں آتی تھی، بابا آپ کے سینے پہ میں سر رکھتی تھی تو مجھے نیند آتی تھی، بابا مجھے اتنا بتا دیں آج کے بعد سے میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ جیسے ہی سکینہ نے یہ جملہ کہا نا، امام حسین نے کہا سکینہ گھبراؤ نہیں، آج کے بعد سے ترتیب ذرا بدل جائے گی۔ کہا بابا وہ ترتیب کیا بدلے گی؟ کہا آج تک تم میرے سینے پہ سوتی تھی، آج کے بعد اصغر میرے سینے پہ سوئے گا اور تم ماں کے سینے پہ سو جانا۔ اور سکینہ اگر ماں کے سینے پہ نیند نہ آئے نا تو کربلا کی گرم ریت پہ رخسار رکھنا اور بابا کو یاد کر کے سو جانا۔ دیکھا کہا بابا خدا حافظ، بابا کو سکینہ نے خدا حافظ کہا۔ عزادارو امام حسین قتل گاہ میں آئے جب شہید ہوئے نا تو راوی کہتا جب شام غریبہ کا سناٹا ہوا نا اور خیموں میں آگ لگائی گئی، خیمے جب جل رہے تھے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، حمید ابن مسلم کہتا ایک خیمہ جل رہا تھا اور جلتے ہوئے خیمے سے ایک بچی نکلی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ بچی دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، میں نے بچی سے کہا بچی ذرا ٹھہر جا، میں تیرے دامن کی آگ۔ ابھی تک بچی کو تماچے مارنے والے ملے تھے، کانوں سے گوشوارے چھیننے والے، کوئی بچی پہ رحم کرنے والا نہیں۔ بچی دوڑی، ایک مرتبہ جیسے ہی دوڑی ہے تو زمین کے اوپر بچی گری، میں نے جلدی سے جا کے بچی کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی آگ بجھائی تو بچی نے جب شفیق پایا تو شفیق پاتے کہتی ہے شیخ تم کون ہو، ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دو۔ کہا بیٹی نجف جا کے کیا کریں گی؟ کہا نجف جا کے دادا علی سے فریاد کروں گی، تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ عزادارو وہ منزل تھی کہ زینب نے حسین کی امانت کی حفاظت کی۔ جب 11 محرم آئی ہے بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا، 44 بیویاں تھیں اور 64 بچے تھے۔ عزاداروں بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پشت پہ سوار کیا گیا تھا نا، اور بیویوں کے ہاتھ پر سے گردن باندھ دیے گئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو نہیں پکڑے ہوئے تھیں، بچے ماؤں کو پکڑے ہوئے تھے، اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جا رہا تھا اور بچے گر کے شہید ہو رہے تھے۔ راوی کہتا ہے جب جو ہے قافلے میں چند بار سکینہ اونٹ کی پشت سے گری تو ظالموں نے معلوم کیا کیا؟ ظالموں نے بچی کو اونٹ کی پشت پر سینے کے بل لٹال کر رسی سے باندھ دی۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رولائے۔ بچی کو جو ہے اونٹ کی پشت کے اوپر رسی سے باندھ دیا تھا۔ راوی کہتا ہے جب اونٹ چلتا تھا تو بچی کا سینہ زخمی ہوتا تھا، تازہ خون جاری ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ بچی جب نصیبین کے مقام پہ گری ہے نا تو ایک مرتبہ جیسے ہی گری خولی نصر حسین کو نو کے نیزہ پہ لے کے چل رہا تھا، ایک مرتبہ نیزہ ہاتھ سے چھوٹا اور نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ جیسے ہی نیزہ زمین میں گڑا خولی نے بڑی کوشش کر لی لیکن نیزہ خولی سے زمین سے نہیں اکھڑا۔ ایک مرتبہ جو ہے پریشان ہو گیا، ہر فوجی ہر جو ہے آیا طاقتور لیکن نیزہ زمین سے نہیں اکھڑتا۔ ایک مرتبہ آ کے پسر ساتھ سے کہتا ہے حسین کا نیزہ زمین پر جو ہے وہ گڑ گیا ہے اور وہ ہم سے نہیں اکھڑ رہا۔ ایک مرتبہ شمر کو کہا، شمر جانے کے بعد شمر نے کوشش کی لیکن جب نیزہ نہیں اکھڑا نا تو کہا شمر نے تازیانہ لیا اور تازیانہ لے کے سید سجاد کی پشت پہ آ کے تازیانے مارنا شروع کیے۔ سید سجاد
سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد نے مرتبہ کہا بابا آپ بتائیں کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اب آپ کے لال میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی میرے لال، اس سے کہو میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے میں نہیں ہے۔ زینب تلاش کرتی ہوئی قافلے کے پیچھے جو گئی، کو یاد دیکھا ایک برقع پوش معظمہ ہے بیٹھی ہوئی جو بچی کو دلاسے دے رہی ہیں۔ زانوں پہ زینب جلدی سے پہنچی، بچی کو لیا، سینے سے لگایا، بی بی کا شکریہ ادا کیا، بی بی آپ کا بہت شکریہ، ابھی تک اس بچی پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ملا، ابھی تک بچی کو تماچے مارے گئے۔ زینب بچی کو لے کے جب چلنے لگی تو زینب نے شکریہ کرتے ہوئے اتنا سوال کر دیا، بی بی آپ جو اس بچی کے ساتھ اتنی شفقت کر رہی ہیں آپ ہیں کون؟ زینب نے جیسے ہی کہا ہیں کون، ایک مرتبہ چہرے سے نقاب الٹ کے کہا زینب پہچان تیری ماں فاطمہ زہرا۔ بی بی تو اگر آگے آگے چل رہی ہے تو تیری ماں نشان قدم دیکھ کر پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ عزادارو یہ قافلہ جب شام پہنچا ہے نا یکم سفر کو، تو راوی کہتا ہے کہ جیسے یہ قافلہ پہنچا نا تو صرف 12 بچے بچے تھے، بچوں میں 64 بچوں میں صرف 12 بچے بچے تھے، ان میں ایک سکینہ تھی۔ عزادارو جب یہ قافلہ جلدی سے جب قافلہ پہنچا ہے نا یزید کے دربار میں، ایک رسی میں بابو صاحب نے قافلے کو روک کر بیویوں کے گلے ایک رسی میں باندھے گئے، اسی گلے میں سکینہ کا بھی گلا باندھ دیا گیا اور باندھنے کے بعد یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، یزید کہتا شمر ذرا تعارف کرا یہ بیویاں کون ہیں؟ شمر ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی، اس نے خیزران کی چھڑی سے اشارہ کیا، علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے، قاسم کی ماں ام فروا ہے، علی اصغر کی ماں ام رباب ہے، علی کی بیٹی زینب ہے، فضہ ایک ایک بیوی کا کرتے ہوئے ایک مرتبہ کا حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ جیسے سکینہ کا نام لیا نا یزید کی نگاہ پڑی، بچی کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے کبھی ایڑیوں کے بل کھڑی ہوتی ہے، یزید دیکھ کے کہتا ہے یہ بچی ایڑیوں کے بل اور پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہو رہی ہے؟ سکینہ نے کہا یزید دیکھ رہا ہے جتنے قیدی ہیں سب قیدیوں کا ایک رسی میں گلا بندھا ہے اور میرا گلا بھی اسی رسی میں بندھا ہے، اور سب قیدی ہم سے زیادہ ان کے قد بلند ہیں، جب میرا گلا کستا ہے تو میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں، اور پنجوں کے بل کھڑے کھڑے جب تھک جاتی ہوں نا تو میں ایڑیوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں۔ کا شمر بچی کا گلا کھول دے، بچی کا گلا کھول دے، بچی کا گلا کھول دیا گیا۔ جیسے ہی بچی کا گلا کھولا گیا نا تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے؟ کہا ہاں میرے بابا ہم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کہا تیرے بابا تم سے بہت زیادہ، یہ بتاؤ تمہارے بابا تمہیں کیا کھلاتے تھے؟ کہا میرے بابا میرے لیے تازہ رطب لاتے تھے۔ خدا کسی بچی کو یہ وقت نہ دکھائے جو سکینہ نے یہ منظر دیکھا۔ کہا میرے بابا میرے لیے تازہ رطب لاتے تھے۔ سکینہ اگر تازہ رطب مل جائیں تو کھاؤ گی؟ کہا جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے نا کسی نے مجھے تازہ رطب لا کے نہیں دیے۔ کہا سکینہ وہاں سے چل کے آؤ، یہ سامنے جو تشت رکھا ہے اس تشت میں تازہ رطب رکھے ہیں، جتنے چاہو تازہ رطب لے لو۔ بچی چلتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد ننھا سا ہاتھ تشت کی طرف بڑھایا، جیسے ہی پوش ہٹایا تو کیا دیکھا؟ تشت میں تازہ رطب نہیں، باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہے۔ بچی نے سر کو اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ یزید کہتا سکینہ ایسے نہیں، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے، آج بھی شام میں یہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر یہ معجزہ ہوا تھا۔ کہ سکینہ اپنی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو اور کھڑے ہو کے آج باپ اور بیٹی کی محبت کا امتحان ہو جائے کہ حسین کتنی محبت کرتے تھے۔ سکینہ وہاں کھڑی ہو کے اپنے بابا کو آواز دو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے سر حسین اٹھے تمہاری گود میں آ جائے۔ سکینہ جا کے بیویوں میں کھڑی ہوئی، اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا اور پھیلا کے کہا بابا یزید بھرے ہوئے دربار میں ہماری اولاد کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری آغوش میں آ جائے۔ سکینہ نے جیسے ہی بلایا سر حسین نے پرواز شروع کی، پرواز کرتا ہوا سر حسین سکینہ کی آغوش میں آیا، رخسار پہ رخسار رکھے بابا تماچے مارے گئے۔
اجرکم روزاداروں کہ آج مجلس ہے اس بیٹی کی جس کو حسین سکینہ کہتے تھے. اور جو ہے شام میں اگر جائیں نا، شام میں اہل شام اس بچی کو سکینہ کے نام سے نہیں یاد کرتے، وہاں کہتے رقیہ بنت الحسین. رقیہ نام نہیں ہے، نام سکینہ ہے. کہا رقیہ کیوں؟ کہا شام کے قید خانے میں یہ بچی نے اتنا گریہ کیا کہ نام رقیہ پڑ گیا. صبح روتی تھی، شام روتی تھی سکینہ، پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی. صبح بیٹھے ہوئے دیکھتی تھی اوپر سے پرندے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ سوال کرتی تھی پھوپھی اماں یہ صبح کو پرندے کہاں جاتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا جب صبح ہوتی ہے نا تو یہ پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد دن بھر روزی معاش کرتی ہے. جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. جب زینب کہتی تھی گھروں کو تو سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں ہم گھر واپس کب جائیں گے، ہم گھر واپس کب جائیں گے. بچی اپنے دل میں یہی تمنا لے کے خواب میں دیکھا قید خانے میں کہ بابا حسین آئے ہیں. بابا کو یاد کر کے سکینہ نے رونا شروع کیا. اتنا روئی یزید کا دربار لرزنے لگا. بیویوں نے خاموش کروانا چاہا لیکن سکینہ کا گریہ نہ رکا. ایک مرتبہ رونے کی آواز یزید تک پہنچی. کہا کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ ہے. کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا جب تک باپ کا سر نہ ملے گا یہ بچی خاموش نہیں ہوگی. یزید نے حکم دے دیا کہ جاؤ دربار میں قید خانے میں سر بھیج دیا جائے. جب ظالم سر حسین دربار میں لے کے آئے نا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے باپ کا سر بہن کو جب دیا، سکینہ نے بابا کے سر کو لیا، سینے سے لگایا اور لے کے ایک مرتبہ بیٹھ گئی. بابا بازاروں میں گئی، درباروں میں گئی. بابا جو آپ نے گوشوارے پہنائے تھے نا شمر ملون نے اتار لیے. بابا تماچے مارے گئے، بابا ظلم کیا گیا. عزاداروں یہ کہتے ہوئے بچی بین کرتے ہوئے قیدان میں قید خانے میں آواز خاموش ہونا شروع ہوئی کہ ایک مرتبہ سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی. بیویوں نے یہ سمجھا کہ سکینہ سو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب زینب سکینہ کے پاس آئی تو ایک مرتبہ آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کی امانت سکینہ چلی گئی. زینب میں کوہرام، بیویوں میں کوہرام، بیویاں رو رہی تھیں. عزاداروں جب بچی کو غسل دینے کے لیے غسال آئی ہے نا اور غسل دینے کے لیے تختے پہ اتارا ہے تو ابھی بیوی کو غسل دینے کے لیے جیسے ہی تختے پہ اتارا تو غسال چیخ مار کے روتی ہوئی باہر آ گئی. سید سجاد سے کہتی ہے سید سجاد مجھے یہ بتاؤ یہ بچی کتنے دن سے بیمار تھی؟ کہا کیوں؟ کہا پشت پر زخموں کے نشان ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میری بہن بیمار نہیں تھی، میری بہن کے تازیانے مارے گئے تھے، تازیانوں کے نشان ہیں کہ پشت زخمی ہے. لیجئے بچی کو زندان میں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. اب جنازہ اٹھانے والا کوئی اور نہ تھا. بیمار امام نے بہن کا جنازہ اٹھایا، قبر میں لے کے چلے، قبر میں اتارنے لگے. قبر سے دو ہاتھ اے بیٹا سید سجاد لاؤ میری امانت. سید سجاد نے کہا بابا سکینہ نے بڑے ستم کھائے. پھوپھی اماں نے سکینہ کو ماتم حسین تو
میرے بابا سے مجھے ہے قضا تو